تو خواتین، محبت یعنی لو ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ یہ کسی انسان سے ہو جائے تو پہاڑوں کی کھدائی بھی کروا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ جان لے بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ جس سے بھی محبت ہو جائے اس کی پسند یا مرضی کے آگے اپنی انا کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس محبت کا ذکر ہے جو انسانوں کی اپنے ہی جیسے انسانوں سے ہے، مگر یہی محبت جب انسانوں کے مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو جائے تو پھر کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ شعر اقبال نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے والے کا پورا واقعہ موجود تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یہ محبت اس قدر پاورفل فیلنگ ہے کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جب بنی اسرائیل کے نیو بورن بیبیز کو قتل کر رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی قوم میں ہوئی۔ مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے تم پر یعنی موسیٰ علیہ السلام تم پر اپنی طرف سے محبوبیت نازل کر دی، تمہارے چہرے کے اوپر ایک ایسی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ جو بھی تمہیں دیکھتا وہ مبہوت ہو کے رہ جاتا، اسے تم سے محبت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون بھی محبت کی اس پاورفل فیلنگ کو ریزسٹ نہ کر سکا اور اپنے ہی محل میں موسیٰ علیہ السلام کو رہنے دیا۔ حضرات و خواتین، یہ محبت ہی تو ہے جو ایک ماں کو ساری رات اپنے بیمار بچے کے سرہانے بٹھائے رکھتی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ایک باپ کو سخت سردی میں بھی یا شدید گرمی میں بھی گھر کا آرام چھڑواتی ہے۔ یہی محبت فرما بردار اولاد کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا سکھاتی ہے، اور یہی محبت ہے کہ جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان ایک آدھ دن کے لیے سونا اور کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب یہاں ان سب باتوں کے بعد ایک $1 ملین کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا کلائمیکس آف لو، یا یوں کہیں کہ یہ جو محبت کا پہاڑ ہے اس کی چوٹی کیا ہے، اس کا ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے، اس کی پیک کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بزنس کانٹیکٹس کو ہینڈ اوور کرتا ہے اپنے بیٹے کو، اس کو مارکیٹ کی ٹیکنیکس سکھاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ مالی حالات خراب ہونے پر بیوی اپنے خاوند کا سہارا بنتی ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے تو خاوند اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کس لیے؟ مگر حضرات و خواتین، ان میں سے کوئی بھی محبت کا کلائمیکس نہیں ہے، کیونکہ یہی رشتے ہیں جس سے انسان نے بھاگنا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن۔ سورہ عبس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں سے اور باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ سوال پھر وہی ہے، تو پھر اس محبت کا کلائمیکس کیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 64 میں فرمایا ہے وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اسی سبجیکٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں کچھ یوں بیان کیا ہے انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، یہ دنیوی زندگی تو بس تھوڑا سا ہی مزہ ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان آیات کی گائیڈ لائنز میں ہمیں آج اپنے والدین کی فکر ہے کہ ان کے معاملات اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی؟ کیا آج جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو یہ تو پوچھتے ہیں کہ کام کیسا چل رہا ہے، نوکری کیسی جا رہی ہے، پروموشن کب ڈیو ہے؟ کیا اس کی بھی فکر ہے کہ بھائی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، گھر میں اللہ کا حکم بڑا ہے کہ تمہارا حکم بڑا ہے؟ اور حضرات و خواتین، محبت کا کلائمیکس یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ رب کے فضل و رحمت سے جنت میں بھی ساتھ ہوں، مگر اس تصور کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔